بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے۔ ہم ایک قبر پر پہنچے جو کہ لحد نہیں بنائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل روح ہو کر تشریف فرما ہو گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اس طرح بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور پھر زمین کی طرف دیکھتے اور اپنی نظر اوپر اٹھاتے اور پھر نیچے فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا اور فرمایا، اللہ کی عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے اور پھر فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے نکلتا ہے اور آخرت کی طرف آتا ہے، اس پر آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے اترتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج ہو۔ ان کے پاس جنت کے کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے تاحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سر پر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے، اے نفس مطمئنہ، نکل اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح پیاسے کے منہ میں قطرہ ڈالا جائے اور وہ لے لیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، حتیٰ کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان ہر فرشتہ اس پر نماز پڑھتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی دروازے پر متعین فرشتہ نہیں ہوتا جو دعا نہیں کرتا کہ اس کی روح ان سے پہلے ہی بلندی پر پہنچ جائے۔ جب وہ اسے لے لیتا ہے تو اس کو ایک لمحہ بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا مگر اس کفن میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے رسول اس کو لے لیتے ہیں اور وہ زیادتی نہیں کرتے، اور اس سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسی روئی زمین پر کستوری کی سب سے بہترین خوشبو ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس کو لے کر ملائکہ کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ کس کی پاکیزہ روح ہے، اور وہ اس کے ناموں میں سے سب سے اچھا نام جو دنیا میں اس کے لیے پکارا جاتا ہے لے کر پکارتے ہیں اور کہتے ہیں، پلاح بن پلاح، یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دروازہ کھولنے کی استدعا کرتے ہیں جو ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ وہ اس کو لے کر ہر آسمان کی طرف جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو، اور تمہیں کیا معلوم علیین کیا ہے، جس پر مقرب فرشتے نگہبان ہے۔ پس اس کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، اس کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان کو مٹی سے ہی پیدا کیا، اس میں ہی لوٹاؤں گا، اور پھر دوسری مرتبہ زمین سے ہی اٹھاؤں گا۔ پھر اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ زمین کی طرف اسے لوٹائے جانے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے دوستوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے جب وہ اس سے مڑ کے جاتے ہیں، پھر اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں جو سخت مزاج ہوتے ہیں اور اسے جھڑکتے ہیں اور اس کو بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر کہتے ہیں، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس سے کہتے ہیں، تجھے اس کا علم کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ وہ اسے جھڑکتا ہے اور کہتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اور یہ آخری آزمائش ہوتی ہے جو بندہ مومن پر پیش کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ دنیا میں ثابت رکھتا ہے۔ پس وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پس اس وقت آسمان میں ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت میں بچونا بچاؤ، اس کے لیے جنت کا لباس لے آؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے پاس ایک شخص آتا ہے، اور ایک روایت میں ہے، اس کے لیے خوبصورت چہرے والا، عمدہ کپڑوں والا، اچھی خوشبو والا شخص آتا ہے اور کہتا ہے، میں تجھے ایسی بشارت دوں گا جو تجھے خوش کر دے گی، میں تجھے اللہ کی رضا کی خوشخبری دیتا ہوں اور باغات کی جن میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوتی ہے، اور یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ اس سے کہتے ہیں، اللہ تجھے خیر کی بشارت دے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ ہمیشہ خیر لے کر آئے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرا عمل صالح ہوں، اللہ کی قسم میں تیرے بارے میں یہی جانتا تھا کہ تو اللہ کی اطاعت میں چست، اس کی نافرمانی میں سست تھا۔ اللہ تعالیٰ تجھے اچھی جزا دے۔ پھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کا دروازہ بھی کھولا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے، اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا۔ جب وہ جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، اے اللہ، قیامت کو قائم کرنے میں جلدی کرتا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔ اس کو کہا جاتا ہے، تم یہاں رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کافر، اور ایک اور روایت کے مطابق فاجر دنیا سے نکلتا ہے اور آخرت کی طرف آتا ہے، اس پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جو شدید سیاہ ہوتے ہیں، اور اس کے پاس سخت قسم کا لباس ہوتا ہے جو آگ سے بنا ہوتا ہے۔ وہ اس سے تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سر پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نفس خبیثہ، تو نکل اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف۔ تو روح اس کے جسم میں متفرق ہو جاتی ہے اور ملک الموت اس کو اس طرح کھینچتے ہیں جس طرح تر روئی سے کثیر کانٹوں والی ٹہنی کھینچی جاتی ہے، جس سے اس کی رگیں اور پٹے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس پر آسمان و زمین میں ہر فرشتہ لعنت کرتا ہے اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہر دروازے کا نگہبان دعا کرتا ہے کہ اس کی روح اس سے پہلے اوپر نہ جائے۔ اس روح سے ایسی بدبو آ رہی ہوتی ہے
جس طرح روئے زمین پر کسی مردار کی انتہائی گندی بدبو ہو، فرشتے اس کو لے کر اوپر جاتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے جس گروہ سے بھی گزرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاح بن فلاح، اور اس کو دنیا کے قبیح ترین نام سے پکارا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، لیکن وہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اون سوئی کے سوراخ سے گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا حساب کتاب تحت السرہ سجین میں لکھ دو۔ پھر کہا جاتا ہے میرے بندے کو زمین کی طرف لے جاؤ، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا، اسی میں لٹائے جاؤ گے، اور پھر اسی سے دوبارہ ہم تم کو اٹھائیں گے۔ پھر اس کی روح آسمان سے پھینک دی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے جسم میں گر جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے شرک کرتا ہے وہ آسمان سے گر جاتا ہے، پس پرندے اس کو اچک لیتے ہیں یا ہوا اسے دور دراز مکان پر پھینک دیتی ہے، پس اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے جب وہ اس سے واپس جاتے ہیں، اور اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، سخت مزاج والے اسے جھڑکتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ اس کو کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ وہ اس کو کہتے ہیں تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں مبعوث کیے گئے؟ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھول جاتا ہے، پس کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں لوگوں سے سنتا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے۔ پھر کہا جاتا ہے تو نے نہ سیکھا اور نہ پڑھا، پس آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے آگ کا دروازہ کھول دو، اس پر جہنم کی آگ کی گرمی اور شدت آتی ہے اور اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں علیحدہ ہو جاتی ہے، اور ایک شخص اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک برے چہرے والا شخص، برے کپڑوں والا بدبودار شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں تجھے ایسی بشارت دوں گا جو تیرے لیے بہت بری ہوگی، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہے گا اور تو اللہ تجھے برائی کی خوشخبری دے کون ہے؟ تیرا چہرہ برائی لے کر آیا ہے۔ وہ کہے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں، اللہ کی قسم میں تیرے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ تو اللہ کی اطاعت میں سست، اس کی معصیت میں بہت تیز تھا۔ اللہ تجھے بری جزا دے، پر اس کو اندھا بہرا اور گونگا کر دیا جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں گرز ہوگا، اگر وہ پہاڑ پر مارے تو پہاڑ مٹی ہو جائے۔ وہ اس کو شدید قسم کی ضرب لگائے گا حتیٰ کہ وہ مٹی ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت پر لوٹا دے گا اور پھر اسے مارے گا، اور وہ ایسی چیخ مارے گا جس کو انسان اور جن کے علاوہ ہر کوئی سنے گا۔ پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا۔ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ عذاب قبر حق ہے، اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ دوستو، آخر میں آپ سب سے گزارش ہے
کہ مزید اسلامک واقعات اور بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔